نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اس وقت ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان پریشانی سے دوچار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پسینے سے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض پیٹ تک، بعض سینے تک، بعض منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور مرد عورتیں لباس نہیں ہوگا جسم پر، برہنہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تعجب سے فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، برہنہ ہوں گے؟ یعنی یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ معاملہ بہت سخت ہوگا، معاملہ بہت سخت ہوگا، کسی کی مجال نہ ہوگی جو کسی کی طرف دیکھ سکے۔ اس سے اندازہ کریں کس قدر سختی ہوگی اور کس قدر ہولناکی ہوگی۔ اللہ تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کافر لوگ اس دن یہ کہیں گے کہ پہلے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن یہاں سے ہمیں نجات مل جائے۔ یہ سختی اور یہ شدت ناقابل برداشت ہے۔ جہنم میں ڈال دیں لیکن یہاں سے ہٹا دیں۔ اندازہ کریں کہ اس کی شدت کیا ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ وَمَا هُم بِسُکارىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ۔ آپ دیکھیں گے لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے سے ہیں، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا،
ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ تو اس وقت کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ایسے میں اور دن کی طوالت کتنی ہوگی؟ 50,000 سال۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے مومن اور مطیع و فرما بردار بندے ہوں گے ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر کسی کو اگر رعایت مل جائے گی تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہوگا۔ لیکن وہاں اس دن کن لوگوں کو رعایت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں بتا دیا، ایسا نہیں ہے کہ بتایا نہیں، یہ تو بتایا کہ یہ شدت ہوگی، یہ سختی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس شدت سے نجات ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے لوگ بتلائے ہیں ان کی تعداد 82 ہے، یعنی 2 3 4 5 6 7 طرح کے لوگ نہیں ہوں گے، 82 قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی مختلف اقسام ہوں گی لوگوں کی۔ اس میں 82 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ انسان جب بڑھاپے میں آتا ہے پھر تو رجوع کر ہی لیتا ہے، جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے ہلنے جلنے کی طاقت نہیں رہتی تو اب وہ شکار کیا کرے گا؟ تو بڑھاپے میں آ کر تو شیر جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک جوان آدمی، نوجوان جو جوانی میں اللہ کے احکامات پر جمع رہے، اللہ کے احکامات پر، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دل مسجد سے جڑا رہے، اٹکا رہے، یعنی وہ ہے تو مسجد سے باہر لیکن دل مسجد کی طرف ہی ہے، یہ نماز کا وقت ہو میں جلدی سے پہنچوں، نماز کا وقت ہو میں جلدی سے پہنچوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہو، تنہائی میں اللہ کے ذکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ تو فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو جوان ہو اس کو گناہ کی دعوت ملے، گناہ پر قدرت ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے، نہ کرے اس گناہ کو۔ فرمایا ایسا انسان بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میرے عزیزو، تنہائی، جس نے اپنی تنہائی کو پاکیزہ کر لیا، اللہ اس کی مجالس کو پاکیزہ کر دے، اس کی باہر والی زندگی پاکیزہ ہو، اور جس کی تنہائی برباد ہو گئی اس کی باہر والی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تنہائی کو برباد کرنے والے بہت ساری چیزیں ہیں، تنہائی کو برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سر دست آج کل موبائل ہے، ان میں سر دست آج کل موبائل ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی بھی برا نہیں کہتا، بھئی ٹھیک ہے، اس نے ضرورت کے لیے رکھا ہوگا۔ اب کیا پتا کہ اس سے کون کون سی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس سے کون کون سی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور بظاہر اپنے آپ کو دیندار دکھا رہا ہے، حلیہ دینداروں والا، شکل دینداروں والی، رنگ ڈھنگ دینداروں والا، لیکن تنہائی پاکیزہ نہیں، کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ اور یہ جو گناہ ہے یہ ہماری ساری عبادت کا نور ختم کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے جو گناہ ہیں ان گناہوں میں جس کی سب سے زیادہ شدت بیان کی ہے وہ نگاہ کا زنا ہے۔ ایک حدیث میں لعنت کی گئی ہے جو آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے، اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے، آنکھوں کے زنا میں۔ اور یہ اتنا بڑا فساد ہے، اتنا بڑا فساد ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کی دعا گئی، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو جو آنکھوں کے ذریعے سے اندر گیا ہوگا وہ سب آپ کی دعا میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ ہٹانا بھی چاہیں گے تو ہٹا نہیں سکیں گے، ہٹا نہیں سکیں۔ اور یہ باطل کے تیروں میں سے ایسا تیر ہے، ایسا اس نے ہمیں اس کا نشانہ ہمیں اپنے شکار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ آج ہم نے اس کو اتنی ضرورت بنا لیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن جو ضرورت کی چیز ہے وہ کم استعمال کرتے ہیں، جو غیر ضرورت کی چیز ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔
اور اس سے ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے یہ وقت کہاں لگایا؟ وقت ضائع ہوگا، پھر اپنی صلاحیتیں ضائع ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بھئی جو تنہائی کی پاکیزگی، جب تنہائی ایسی پاکیزہ ہوگی کہ انسان اس وقت اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دل میں یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا خوف۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ مستجاب الدعوات حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، تین لوگ سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، اوپر سے چٹان آئی اور اس نے غار کا دروازہ منہ بند کر دیا۔ اب یہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں، پریشان، سوچا کہ کیا کیا جائے، کہا کہ اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کا واسطہ دیا جائے۔ ایک نے دعا کی کہ یا اللہ پاک، ایک شخص میرے پاس مزدوری کے لیے آیا تھا، اس نے مزدوری کی اور اجرت لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، کاروبار وسیع ہوتا گیا، پھر وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے میری مزدوری دو، تو میں نے کہا یہ پورا ریوڑ جانوروں کا یہ آپ کی مزدوری ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، میری مزدوری تو چند پیسے تھی۔ تو میں نے کہا ہاں، میں نے آپ کے چند پیسوں کو کاروبار میں لگایا، اللہ نے اس میں یہ نفع دیا۔ تو وہ لے کے چلا گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب لے کے چلا گیا۔ یا اللہ پاک، یہ عمل میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، باہر سے روشنی نظر آنے لگی، لیکن نکل نہیں پا رہے تھے۔ دوسرے نے اپنے والدین کا خدمت کا ذکر کیا کہ میں والدین کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور والدین بوڑھے تھے، صرف دودھ پر ان کا گزارا تھا، یہی ان کی غذا تھی۔ ایک دن بکریاں لے کر دور چلا گیا، میرے آنے سے پہلے والدین انتظار کر کے سو گئے، بھوک اور پیاس سے بچے بلک رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچا، میں نے دودھ نکالا، بچے بھوک اور پیاس سے میرے پاؤں میں چمٹ رہے تھے کہ ہمیں دودھ پلائیں۔ میں نے دودھ نکالا، بچوں کو نہیں دیا، والدین کو جگانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر۔ جب وہ خود نیند سے اٹھے، پہلے ان کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو پھر اس مصیبت سے نجات دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کتنا اونچا عمل ہے، کتنا اونچا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ پھر تیسرے موقع پر کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میرے عزیزوں میں، بہت قریبی عزیزوں میں ایک لڑکی جس سے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ محتاج تھی، سخت ضرورت تھی، میں نے اس کو، میرے اوپر شیطان حاوی ہوا، میں نے اس کو برائی پر
آمادہ کیا تو میں نے اس کو پیسے دیے اس پر کہ میں اس کے ساتھ برائی کروں گا. جب میں اس کے ساتھ برائی کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اے اللہ، آپ کے خوف کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی رکاوٹ، آپ کے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، پیسے بھی واپس نہیں لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی اس دعا نے چٹان کو ہٹا دیا، چٹان کو ہٹا دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تنہائی میں اللہ کا ڈر، تنہائی میں اللہ کا ڈر. اگر کسی انسان کو تنہائی میں اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے تو بہت بڑی دولت نصیب ہوگی، بہت بڑی دولت نصیب ہوگی. آج انسان گناہ ہی اس لیے کرتا ہے کہ کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو خبر ہی نہیں، میں بہت چھپ کے کر رہا ہوں، کسی کو اطلاع ہی نہیں. لیکن یاد رکھیں، گناہ اگر آپ زمین کی تہوں میں بھی کریں گے تو وہ چھپا نہیں رہے گا، اللہ اس کو ظاہر کر دے. اس کی نحوست چہرے پر سیاہ چادر چھا جاتی اور نظر آتی. اور اگر نیکی تنہائیوں میں چھپ کر کے کی ہے تو وہ چھپی نہیں رہتی، اللہ اس کے نور کی چادر چہرے پر ڈال دیتے، نظر آ جاتا ہے کہ بھی یہ نورانی چہرہ ہے. حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی مدینہ سے مکہ گئے. مکہ میں ایک خاتون کے ساتھ تعلق تھا، اسے پتہ چلا کہ یہ آئے ہیں. وہ ان کی طرف آئی، ان کو اس بات پہ تیار کرنے کے لیے تم میرے پاس رہو مکہ میں. انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ اب تک تو ہمارا اتنا تعلق تھا، اب آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا. کہا ہاں، جب اسلام نہیں تھا جہالت تھی، تعلق تھا. جب اللہ نے دل میں اسلام کا نور چمکا دیا، اسلام کا نور دل میں چمک گیا، اب مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں. اب میرے عزیزو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے. فرمایا کہ جس کو یہ حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو کامل ایمان نصیب فرما دے. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے سمجھتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جاتا. اور تیسری چیز اور ذکر فرمایا تو فرمایا اللہ تعالی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں، لذت نصیب فرما. اب بد نظری، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے بہت بڑا، سب سے زیادہ گناہ انسان سے جو ہوتا ہے وہ بد نظری ہی کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ حکم اسی چیز کا ہے، اور سب سے بڑا اجر بھی اسی پر ہے. اس پر سزا بھی سخت. کتنی بڑی سزا کہ بد نظری کرتا ہے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. اور اگر اللہ تعالیٰ کی تعلق اور محبت میں اپنی نظر کو بچاتا ہے تو پھر ہر نظر پر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ
ہر نظر پر اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور اللہ تعالی کے دیدار کی لذت ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی کیا لذت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لذت نصیب فرما دیتے۔ تو میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے بچائیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہم موبائل کے ذریعے سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے، موبائل کے ذریعے سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، مریض کا علاج نہیں کر سکتا، مریض کا علاج نہیں کر سکتا۔ قیدی جو خود کنویں میں گرا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیسے نکالے گا؟ جو خود کنویں میں گرا ہے وہ دوسرے کو کیسے نکالے گا؟ کنویں سے تو دوسرے کو وہی نکالے گا جو خود کنویں سے باہر ہے۔ ایک آدمی خود گناہ کے کنویں میں گرا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کے کنویں میں گرا ہوا ہوں، اب موبائل سے دین کی خدمت کرو۔ اب دین کی خدمت کیا سمجھ رہا ہے؟ ایک آدھ کوئی اچھا میسج اگر کسی کو بھیج دیا تو بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس کے پیچھے جو ایک کتاب کھول کے رکھی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور شیطان دکھاتا کچھ اور ہے، کراتا کچھ اور ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، لوگ کچھ مال کچھ اور دکھاتے ہیں، دیتے کچھ اور ہیں۔ دکھائیں گے چاول اور دیں گے کینکر۔ شیطان بھی ہمیں اچھے کام کہے گا کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، تھوڑا سا اور آگے جاؤ، تھوڑا سا اور آگے جاؤ، تھوڑا سا اور آگے جاؤ۔ اب وہاں پہنچ جائے گا جہاں سے پیچھے کے راستے بند ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے سارے کام دعا پر چھوڑ دی، ہم نے سارے کام دعا پر چھوڑ دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے کام دعا کرے گی، جہاد بھی دعا کرے گا، دعا سے جہاد ہوگا، دعا سے ہی گناہ سے بچیں گے، دعا سے ہی نوکری ہوگی، کھانا بھی دعا سے کھایا کریں کہ دعا کر لیا کریں یا اللہ آج جو بس کھانا مل جائے، نہ کچھ کرنا پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بس اسباب سے جوڑا ہے، اسباب سے جوڑا ہے۔ محنت کریں، محنت۔ جب محنت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی مقام عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر نہیں، محنت۔ اور گناہ کے لیے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے شیطان زندگی بھر، دیکھو چند مہینے، چند سال اگر کوئی آدمی لگ بھی گیا، پھر بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں مامون ہو گیا، اب میں بے خوف ہو گیا۔ نہیں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، آخری وقت میں شیطان ان کے سامنے آیا اور آ کر کے ان سے کہنے لگا کہ آپ میرے حملے سے بچ کے نکل گئے، آپ میرے حملے سے بچ کے نکل گئے۔ وہ کہنے لگے نہیں۔ اچھا، جو ان کے متعلقین تھے، گھر والے تھے یا شاگرد تھے، وہ انہیں آخری وقت میں کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ، اور وہ آگے سے کہہ رہے تھے نہیں۔ اب جب ہوش آیا، یعنی ان کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، تو گھر والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بندو، میں کلمے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ نہیں،
میرے سامنے تو شیطان آیا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم میرے جال سے بچ کے نکل گئے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، جب تک کہ میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک میں نہیں بچا. تو بھائی اس لیے شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. انسان کو کچھ خبر نہیں. فرمایا کہ ایک شخص نیک اعمال کرتے 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 جنت کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، آخر میں ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. اور ایک شخص بدعملی کرتے 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 جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں اس سے ایسا عمل کروا لیتے ہیں جس سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے بارے میں کچھ خبر نہیں، آگے آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بڑے بڑے لوگ بہک گئے، بڑے بڑے لوگ بہک گئے، بھٹک گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کہاں چلے گئے. بلعام باعورا، میں نے اس کا ذکر کیا ہمارے درس میں، قرآن پاک کے درس میں، اتوار والے درس میں اس کا ذکر 9ویں پارے میں آتا ہے. 9ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت اپنی قوم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. تو یہ بہت نیک انسان تھا، اور ایسا نیک انسان تھا کہ جس کی دعا قبول ہوتی تھی اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی. جب بھی کوئی قوم پر مصیبت آتی تو اس کے پاس آتے تھے، کہتے تھے دعا کرو، یہ دعا کرتا، مسئلہ حل ہو جاتا. تو اب قوم نے کہا ان سے اکٹھے ہو کر کہ آپ دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ہمیں ختم کر دیں گے. اس نے کہا کہ بھائی بدبختو کیا کر رہے ہو، میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کروں گا جن کے ساتھ ہر وقت اللہ کے فرشتے چلتے ہیں، جن کے ساتھ فرشتوں کا پہرا ہے، فرشتے چلتے ہیں، میں ان کے لیے بددعا کروں؟ کہا کہ ہاں. آخر میں جو انسان کی کمزوری ہے، مال 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 پیش کیا، ہدیے پیش کیے. اور بیوی نے کہہ دیا، اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، قبول کر لو. اب قبول کر لیا. جب قبول کر لیا مال قوم کا، اب قوم نے کہا کہ بھی آپ نے ہمارا مال لیا ہے، لہذا آپ دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں. اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر رہا ہے، زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بول رہا ہے، اور زبان الفاظ جو نکل رہے ہیں وہ اس کی قوم کے خلاف نکل رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی الفاظ پلٹ رہے ہیں، کہہ کچھ رہا ہے، نکل کچھ رہا. تو قوم نے کہا تیری ایسی تیسی ستیاناس، تو ہمارے ہی خلاف. اس نے کہا کہ نہیں، برباد ہو گیا میں بھی اور تم بھی. میں کیا کروں، میرے بس کی بات نہیں. میں الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکال رہا ہوں اور نکل رہے ہیں تمہارے خلاف. اب سمجھو میری تو آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی. اور کہا کہ میں تمہیں ایک حربہ بتاتا ہوں، اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنا ہے. اور حربہ کیا بتایا؟ کہا حربہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی عرصہ دراز سے گھر سے باہر ہیں، بچیوں کو ان کے لشکروں میں بھیج دو اور ان سے کہیں کہ وہ انہیں بدکاری کی طرف مائل کریں. چنانچہ بچیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لشکر کی طرف بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا خبردار، کسی نے برائی کا ارتکاب نہیں کرنا. لیکن ایک شخص جو ہے وہ باز نہ آیا، ایک شخص باز نہیں آیا.
وہ برائی میں مبتلا ہوا، باقی قوم بچی رہی. اس ایک شخص کی وجہ سے جو وبال آیا، طاعون کا مرض پھیلا، 70,000 لوگ مارے گئے. طاعون ایک شخص کی نحوست یہ پڑی، ایک شخص کی نحوست. اب سوچیں. اور ادھر وہ شخص جو مستجاب الدعوات تھا، اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کی زبان سینے تک آ گئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اس کی زبان سینے تک باہر نکل آئی. ہر وقت کتے کی طرح اس کی زبان نکل آئی. جیسے کتا سارے جتنی بھی جاندار ہیں، انسان جتنے بھی جاندار ہیں، سب کو سانس لینے میں کوئی پرابلم نہیں. ہم سانس آسانی سے لے، ہمیں پتہ ہی نہیں سانس لے رہے ہیں. کتا ایک ایسا جانور ہے جو سانس تکلیف سے لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ زبان اپنی باہر نکال کے رکھتا ہے. تو اللہ نے یہ سزا دی باوجود اس کے کہ بہت نیک تھا، مستجاب الدعوات. بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص بہت ہی نیک تھا، بہت ہی نیک تھا. وہ آ رہا تھا، ایک شخص نے اسے دیکھا کہ بھئی یہ اتنا نیک ہے کہ اس کے اوپر تو بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ بادلوں نے سایہ. اب دیکھو بھائی، یہ چیز انسان کے اندر جب کسی کو پتا ہو کہ بھی بادل میرے ساتھ سایہ کر رہے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہو جو شیر کے اوپر بیٹھ کے سواری کرے، تو کوئی کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اوقات میں رہیں، ورنہ تو پھیل جاتے ہیں نا بھائی. ہیں یہ نہیں پھیلتے؟ پھیل گئے. اب بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اس پر. ایک شخص اس نے دیکھا کہ یار یہ ایسا نیک آدمی کہ جہاں جا رہا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کر. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اتنے نیک انسان کے ساتھ چند لمحے میں بھی اس کے پاس رہ لوں. وہ جلدی سے بھاگا، اس کے ساتھ گیا اور اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے ساتھ کھڑا ہونے لگا. تو اس نے تحقیر سے کہا چلو یہاں سے، چلو یہاں سے. یعنی تمہارا جیسا گندا انسان میرے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں تو اتنا نیک اور تم ایسے. یعنی ایک طرح سے دل میں کبر آ گیا. ایک آواز آئی کہ دونوں نئے سرے سے زندگی میں اعمال کا آغاز کرو. دونوں کے پہلے اعمال ختم، گناہگار کی برائیاں ختم. اس کے دل میں ندامت آئی. اس ندامت سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دی. اور اس کے دل میں جو نیک تھا، جس کے اوپر بادلوں کا سایہ تھا، اس کے دل میں کبر آیا. کبر سے اس کی نیکیاں ختم. کہا کہ دونوں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو، پہلے اعمال ختم. تو بھائی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں. دیکھیں، ہم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. تو بھائی اسی کی دی ہوئی چیزیں اسی کے خلاف استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ یہ تو وفا کے خلاف، وفا کے خلاف. اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، پاکیزہ کریں. جب تنہائیاں پاکیزہ ہوں گی، خیالات پاکیزہ ہوں گے، تو انشاءاللہ ہماری مجالس بھی پاکیزہ ہو گئے.
اور اگر ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ہماری خلوت پاکیزہ نہیں ہوگی، ہماری نگاہ، ہماری سوچ پاکیزہ نہیں ہوگی، دل پاکیزہ نہیں ہوگا، تو پھر ان سے نکلنے والے اعمال بھی پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ آج اس مبارک مجلس میں کہا گیا، سنا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، اشراف و اشراف، تمام صحابہ کرام و صحابیات کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرما، اور جتنے بھی شہداء ہیں، فلسطین کے شہداء اور فلسطین کے مسلمان، اے اللہ ان کی مدد فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ جو زخمی ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کے حوصلوں کو بلند فرما، ان کی قوت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں علماء صلحاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا قبول فرما۔ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں میں، ہماری خلوتوں میں اپنا پاک نام، اپنی محبت ہمیں نصیب فرما۔ خلوتوں کے گناہ سے بھی اور مجالس کے گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خلوت میں بھی، تنہائیوں میں بھی اپنا ذکر، اپنی یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اپنا دھیان نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اہم بات توجہ سے سن لیں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی زندگی، آپ کے پاس ہے موبائل میں، یہ سن لیں۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زندگی کا خلاصہ کیا ہے، یعنی زندگی کس طرح سے گزاریں، کن چیزوں کی رعایت رکھیں؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں غالباً 20 چیزیں جو ہیں حضرت نے ذکر فرمائی ہیں، تو وہ بہت ہی اہم ہیں۔ میں نے بھائی سے کہا ہے کہ بھئی اس کو لکھ کر آپ حضرات کو دیں، میں ایک دفعہ جلدی سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جو باتیں یاد رہیں، ہمیں اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما۔ حضرت نے فرمایا، حضرت سے پوچھا گیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال کیا کہ حضرت آپ زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں 20 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک پہلی بات حضرت نے فرمایا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بات، کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے۔ ہماری کوئی شکایت کسی دوسرے انسان سے بھی، وہ تو ایسا ہے، اس کا اخلاق تو ایسا ہے، اس کا رویہ تو ایسا ہے، اس کا، یعنی ہماری کوئی شکایت کسی دوسرے سے بھی کوئی نہ کرے، اللہ سے کرنا تو دور کی بات ہے۔ اچھا، تیسری چیز، خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا، نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا، بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا۔ چوتھی چیز، کسی بھی جگہ پر مت کہنا کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کی جائے،
یہ ایک غیر مناسب عمل ہے. کوشش کرو دینے والے بن جاؤ. یعنی اپنے عالم ہونے کی وجہ سے ریٹ مت کم کراؤ. مثلا میں کوئی چیز سبزی لینے گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور سامان لینے گیا، ان سے کہا، کسی نے آ کے کہا کہ یہ ان کو آپ جانتے نہیں، یہ تو ہمارے حضرت ہیں، یہ تو فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ بات کہہ کے پیسے کم کرانا یہ تہذیب نہیں، اچھی بات نہیں، بری بات ہے. اچھا، نمبر 5، سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے، جو بھی تمہارے نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھا لو گے. نمبر 6، اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا. اللہ کے علاوہ کسی سے، اپنی اولاد سے بھی امید نہ رکھی جائے. بیوی سے امید نہ رکھے، بیوی شوہر سے امید نہ رکھے، بھائی بھائی سے امید نہ رکھے، صرف اللہ سے امید رکھے. نمبر 7، ہر آنے والے دن میں اپنی محنت میں مزید اضافہ کرنا. ہر دینی محنت میں، دنیاوی حدیث کے حلال کے لیے. نمبر 8، مالداروں اور متکبروں کی مجالس سے دوری اختیار کرنا. جو متکبر لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان سے دور رہنا بہتر ہے. نمبر 9، ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا، شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا. نمبر 10، اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا. اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا. اچھا جی، نمبر 11، اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی مت بات کرنا. یعنی چیخ کر بچے سے بھی مت بات کرنا. اوروں سے تو دور کی بات ہے، اور اگر ہم اپنے ہی ماں باپ کو چیخنے لگیں یا بڑوں سے چیخنے لگیں. ہاں جی. اچھا، نمبر 12، جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا. جس قدر ادب کرو گے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، اس کو اپنے لیے نعمت سمجھے کہ اللہ نے ہماری روزی وہاں سے لگا رکھی ہے. اچھا، 14، کوشش کرو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. ایک نہ ایک دن تم ضرور اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے. نمبر 15، ہر فیلڈ کے ہنرمند کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، ہاں وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو. والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اسی قدر تمہارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی. والدین، رشتہ دار، اساتذہ. اچھا، نمبر 16، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا. نمبر 17، عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. نمبر 18، ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے. نمبر 19، ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. نمبر 20، بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا. آخر میں درجے ذیل دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ گروپ پر بھائی خرم نے بھیج دیا تھا. جو ساتھی گروپ پر ہیں وہ دھیان کریں گے تو یہ مل جائیں گی 20 چیزیں. ان کو عمل میں لاؤ اور ان کو روزانہ ایک دفعہ پڑھا. پڑھنے کے بعد دیکھا ان میں کون کون سی چیز ایسی ہے جو میرے اندر نہیں پائی جا رہی. جو نہیں پائی جا رہی اس کو اپنے اندر لانا، انشاءاللہ اس سے بہت ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.